السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ جس طرح حدیث کے اندر آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں ویسے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے ہمیں ہر بات بتائی بھی ہے اور سمجھائی بھی ہے اور عمل کر کے بھی دکھایا ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کون سا کام کیسے کیا ہے، کون سا عمل کیسے کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح کہ ہمارے ہاں اس بات کے اوپر بہت ساری بحث اور تکرار ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے، یعنی کہ نماز میں نظر کہاں رکھنی چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ عمل بھی، یہ طریقہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، جو کہ مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے سر مبارک کو جھکا لیتے اور اپنی نظر کو سجدے والی جگہ کے اوپر ٹکا دیتے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے سر کو جھکاتے اور اپنی نظر کو سجدے والی جگہ کے اوپر رکھتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، وہ بہقی کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ کی طرف کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، یعنی کہ نظر کو نیچے پھینک دیا، نیچے کر لیا بیت اللہ کو دیکھ کے۔ تو جب بیت اللہ سے باہر نکلے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو بھی اٹھایا اور اپنی نظر مبارک کو بھی اٹھایا۔ تو یہ دو احادیث موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہماری نظر کو جو ہے سجدے والی جگہ پہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہماری نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی گردن کو جھکا لیتے اور اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پہ ٹکا لیتے، یعنی کہ سجدے والی جگہ پہ اپنی نظر کو رکھتے۔ تو ہمارے ہاں ایک اور بات ہے کہ جب رکوع میں جائیں یا کوئی بھی قیام کرتا ہے، کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کو نظر جو ہے اپنے پیروں کی طرف رکھنی چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نہ قیام میں نہ رکوع میں کسی حالت میں بھی ہمیں اپنی نظر کو پیروں کی طرف نہیں رکھنا، اپنے قدموں کی طرف نہیں رکھنا، بلکہ سجدے والی جگہ پہ رکھنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ جب بھی نماز پڑھو اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پہ رکھو، وہ خواہ قیام ہو یا رکوع ہو۔ تو ہمیں دونوں حالت میں ہی اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ان کا طریقہ ہے، تو ہمیں بھی اپنانا چاہیے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تو اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پہ رکھتے، جب رکوع کرتے تو نظر کو سجدے والی جگہ پہ رکھتے، اور جب تشہد کے اندر بیٹھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر کو اپنی شہادت والی انگلی پہ رکھتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دو عمل ہیں کہ نماز کے اندر جو ہمارے کرنے والے ہیں۔ پہلا یہ کہ نظر کو قیام میں اور رکوع میں نظر کو سجدے والی جگہ پہ رکھنا ہے، اور جب تشہد کرنا ہے، تشہد کے اندر بیٹھنا ہے، تو ہم نے اپنی نظر کو اپنی شہادت والی انگلی پہ رکھنا ہے۔ یہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو آئے میرے محترم بھائیوں، ان حدیث کو سمجھیں اور بحث اور تکرار سے بچیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔